وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، معزز علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے احکام دو قسم کے بنائے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، ہمارے بدن اور اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، نکاح، طلاق، ہبہ، وقف کرنا۔ اسی طریقے سے تجارت، معاملات، اجارہ اور بھی دیگر بہت سے احکام ہیں، مسائل ہیں جن کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے اسلام کے احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے قلب اور ہماری روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا ایمان، توحید، اخلاص نیت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کی عظمت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت، ان کی محبت، ان کا عادل ہونا، معیار حق ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے راضی ہونا، جنت و جہنم کا برحق ہونا، عذاب قبر کو تسلیم کرنا، حشر کے برزخ کے حالات کو ماننا، یہ تمام وہ احکام ہیں جن کا تعلق ہمارے قلب اور ہماری روح کے ساتھ ہے۔ اور آگے بڑھاتے ہیں، اسی میں وہ بھی ہے توبہ کرنا، صفت صبر، صفت شکر، توکل، قناعت، خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرنا، رجا اور رضا بالقضاء، شفقت علی الخلق۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سے احکام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدایات اور تعلیمات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسلام کے احکام کی جو پہلی قسم بیان کی گئی، ان کی صحت اور فساد، ان کا صحیح ہونا اور غلط ہونا، یہ فقہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے، جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔
اور وہ احکام جن کا تعلق روح اور قلب کے ساتھ ہے، ان میں بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جن کا بیان علم العقائد کے اندر کیا جاتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جن کا بیان علم الاخلاق کے اندر کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے وہ احکام جن کا تعلق بدن سے ہے، بس وہی پورا دین ہے، مکمل اسلام ہے، اسی کو پورا دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور باقی کی طرف سے غفلت اور لاپرواہی ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اسلام کے جو احکام ظاہرہ ہیں، جن کو ہم لوگ شریعت کہتے ہیں، جن کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اسلام کے عظیم شعار ہیں، لیکن اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت ان احکام کی ہے جن کا تعلق ہمارے قلب و روح کے ساتھ ہے۔ ان میں سے بعض کا بیان علم العقائد کے اندر ہوتا ہے، اور بعض کا بیان علم الاخلاق کے اندر ہوتا ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اخلاق کی تعلیم ہے، یہ جو خانقاہ کا نظام ہے، یہ جو سلوک اور تصوف کا راستہ ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ بات کی ایجاد کردہ چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے ہر زمانے میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لوگوں کو وہم کیا ہوتا ہے؟ وہم یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو نماز، قرآن، حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہے، بس اس کو کر لیا، وہی پورا دین ہے۔ اور یہ جو ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ جو اخلاق کی تربیتیں ہیں، جو در حقیقت تزکیہ ہے، اور یاد رکھیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک کام تزکیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کے اخلاق کی تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کو یہ سکھلایا کرتے تھے کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، اور آدمی مقام توبہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ یہ سکھلایا کرتے تھے کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر شروع صدمے کے وقت ہے۔ شروع صدمے میں اگر واویلا کر لیا، چیخ لیے، چلا لیے، اور بعد میں جب تھک ہار گئے، آنسو خشک ہو گئے، اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ صاحب ہم نے صبر کر لیا، تو فرمایا یہ صبر نہیں ہے۔ لیکن صبر کا یہ مفہوم جو عوام الناس کے اندر مشہور ہے کہ کوئی مصیبت آئی اس پر صبر کر لیا، یہ صبر کا پورا مفہوم نہیں ہے، بلکہ صبر 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت پر جمے رہنا، حبس النفس علی طاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر جمے رہنا، دیکھیے یہ صبر ہے۔ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا اپنے نفس کو روکنا، حبس النفس عن محارم اللہ اما نہا عنہ،
ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یہ صبر ہے۔ اور تیسری چیز حبس النفس علی المصیبہ، مصیبت اور بلائیں تکلیفیں اگر آ جائیں تو اس پر اپنے آپ کو روکنا، بے صبری کا اظہار نہ کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے معاملے کو کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی، بلکہ پوری کائنات کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس پر دل سے راضی رہنا۔ دیکھیے یہ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام صبر ہے۔ اسی طرح شکر کیا ہے؟ بس اپنی زبان سے کہہ دینا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، کاروبار بہت اچھا چلتا ہو تو اس وقت زیادہ زور سے کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن جب ذرا حالات گڑبڑ ہو جائے تو پھر اس وقت آواز دب جاتی ہے، پھر شکوہ شکایت اور بے صبری ہونے لگتی ہے، اور آدمی ادھر ادھر کے راستے تلاش کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی پرواہ بھی بعض جگہ نہیں کی جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو سکھلایا کرتے تھے کہ صبر شکر کیا ہے اور مقام شکر کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، توحید کیا ہے، مقام توحید کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، زہد کیا ہے، مقام زہد کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، توکل کیا ہے اور مقام توکل کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، جس طریقے سے ہمارے ظاہری مسائل جن کے تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہیں اور جن کا بیان کتب فقہ کے اندر ہوتا ہے، جس طریقے سے ہمارے وہ ظاہری مسائل سیکھے بغیر اور مشق کیے بغیر صحیح نہیں ہوتے۔ مثلا غسل کے مسائل کو لے لیں، کسی پر غسل فرض ہو جائے تو اس غسل کو کیسے کیا جائے گا، غسل کے اندر فرض چیزیں کتنی ہیں، غسل کے اندر سنت چیزیں کتنی ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے غسل مکمل نہیں ہوتا، ناقص رہ جاتا ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں کو سیکھنا لازم ہے۔ جہاں پر لوگ نہیں سیکھتے وہاں پر غسل کے مسائل ان کو معلوم نہیں ہے، بالکل غسل کے مسائل معلوم نہیں ہے۔ جن چیزوں سے غسل نہیں ٹوٹتے ان چیزوں کے بارے میں وہ خیال کرتے ہیں کہ صاحب غسل ٹوٹ گیا، اور جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتے ہیں ان کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کمر تک ہم نے دھل لیا اور فجر کی نماز میں شامل ہو گئے۔ یہ ناواقفیت کی بلا، یہ جہالت کی وبا عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ظاہری مسائل ہیں وہ سیکھے بغیر اور مشق کیے بغیر صحیح نہیں ہوتے۔ اسی طرح وضو کے مسائل ہیں، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، وضو میں کتنی چیزیں سنت ہیں، کتنی چیزیں مکروہات وضو سے متعلق ہیں، کتنی چیزیں نواقض وضو سے متعلق ہیں۔ ان چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ کلی کی سنتیں، ناک میں پانی ڈالنے اور ناک چھڑکنے کی سنتیں، چہرے پر پانی ڈالنے اور چہرہ ملنے کی سنتیں، داڑھی کے خلال کرنے کی سنتیں، ہاتھ دھلنے اور انگلیوں کے خلال کرنے کی سنتیں، سر کے مسح کرنے اور اس کی کیفیت کی سنتیں، تمام سنتیں ہیں۔ وہ آدمی اسی وقت اس کو ادا کر سکتا ہے جب ان سنتوں کو سیکھے اور اس کی مشق کرے، تب اس کا سنت صحیح ہوگا، درست ہوگا۔ اور
احسن الوضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک احسن الوضو واحسن الصلاة واحسن المغفرہ اور ایک جملہ اور ہے، 4 چیزیں مانگا کرتے تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں احسن وضو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور فضائل اعمال میں آپ دیکھیں گے بہت سی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے وضو کیا اور احسن وضو کیا پھر اس نے نماز پڑھی تو اس طرف فلاں فلاں اجر ہے، فلاں فلاں انعام ہے۔ وہاں پر ہے کہ وضو کیا اور احسن وضو کیا، وضو صرف وضو الگ ہے اور احسن درجے میں وضو کرنا الگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ تمام سنتوں اور تمام آداب کے ساتھ جو وضو کیا جائے گا وہ احسن سنت ہوگا، جو مکمل سنتوں کے مطابق ہو وہ احسن وضو ہوگا۔ نماز، زکوٰۃ، حج، تمام دیگر مسائل بغیر اس کو سیکھے، بغیر اس کو پڑھے اور بغیر اس کی عملی مشق کیے ہوئے وہ درست نہیں ہوتے، وہ یا تو فاسد ہوتے ہیں یا ناقص ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو باطنی اعمال ہیں، یہ بھی بغیر سیکھے ہوئے اور بغیر عملی مشق کے درست نہیں ہو سکتے، حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس کو بھی ضرورت ہے سیکھنے کی، اس کی بھی ضرورت ہے عملی مشق کرنے کی۔ تو وہ جو ظاہری مسائل ہیں جن کے تعلق بدن کے ساتھ ہیں ان کو سیکھنے کے لیے مدارس قائم ہیں، نصاب میں درس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، لہذا طلباء اور مدارس کے اندر عام بچے ان مسائل کو سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ محلے کے ماحول کے اندر بھی دیکھی دیکھا بچے مسائل کو سیکھ جاتے ہیں، وضو کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں، گھر کے لوگ سکھا دیتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں، گھر کے لوگ سکھا دیتے ہیں، باہر کے لوگ سکھا دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ نماز، یہ وضو، یہ غسل اور دیگر ظاہری عبادت یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، موجود ہیں، لہذا جب موجود ہیں تو ہماری نئی نسلوں کو وہاں سے مل جاتی ہیں۔ اب اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو دوسری قسم کے اعمال ہیں جن کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہمارے روح کے ساتھ ہے، وہ معاشرے میں اس طریقے سے نہیں مل سکتے۔ وجہ کیونکہ معاشرہ ان صفات سے گویا کہ خالی ہے، خال لوگ ہیں جو ان صفات عالیہ کے حامل ہیں، ورنہ عام طور سے لوگوں کے اندر فضائل نہیں ہیں بلکہ اس کے الٹ رذائل ہیں۔ یہ جو صفات بیان کی گئیں، جن کے نام گنائے گئے، ان کو فضائل کہتے ہیں۔ ان کے الٹ بھی کچھ ہیں جو ان کے خلاف ہیں، مثلا جیسے تواضع ہے، یہ اچھی صفت ہے اور اس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے خلاف تکبر ہے، یہ رذائل میں سے ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ دل کی بہت بڑی بیماری بتلائی گئی ہے، اور یہ نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے استرا بال کو چھیل دیتا ہے، اس طریقے سے نیک اعمال کو چھیل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شکر ہے اور اس کے مقابلے میں کفران نعمت ہے، صبر ہے اس کے مقابلے میں شکوہ شکایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے صبری کا اظہار ہے۔ تو جو ایک طرف فضائل ہے دوسری طرف رذائل ہے، تو یہ جو فضائل ہیں
یہ بغیر سیکھے یہ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ہر زمانے میں یہی بات رہی ہے کہ علماء کرام کے پاس، مشائخ کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، آج بھی الحمدللہ جاتے ہیں اور اپنے دامن احتیاج کو پھیلاتے ہیں اور مشائخ سے اس چیز کی تربیت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، پھر عملی مشق کرتے ہیں، رذائل کو دلوں سے نکالتے ہیں۔ یہ جو دل کے اعمال ہیں یہ بظاہر ایسے نہیں ہیں جن کو دیکھا جا سکے، جن کو محسوس کیا جا سکے۔ ایک آدمی ہے وہ نمازی ہے، ہر وقت پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہے، تلاوت کا پابند ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا اپنے غصے پر قابو نہیں ہے۔ وہ جب گھر میں جاتا ہے تو پریوار والوں سے ناراض ہے، کھانا نہیں کھاتا، نیچے گدی پر بیٹھا ہوا ہے اور پورے پریوار سے ناراض ہے، کسی سے راضی نہیں ہے۔ وہ بدزبان ہے، جب بولتا ہے تو گالی بکتا ہے یا تلخ بات کہتا ہے جس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمیشہ ڈانٹتا ہے، بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ تو ظاہر میں اس کے اعمال نماز والے ہیں، وہ نمازی ہیں، مگر باطن میں وہ صفات خالی ہیں، جس کی بنیاد پر اگر وہ صفات ہوتی تو جب وہ بولتا تو شفقت کے ساتھ بولتا، اور جب وہ معاملات کرتا تو غصے کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ معاملات کرتا، اور اگر کچھ مصیبتیں بھی ہیں تو اس پر خوشی خوشی صبر کرتا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا۔ مولانا اصغر علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے مشہور شیخ، بہت بڑے عالم، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا اصغر میاں رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار پڑ گئے، تو مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر پہنچے، دیکھا کہ بخار بہت ہے اور شدت بخار کی وجہ سے غنودگی اور بے ہوشی کا عالم ہے، تو آپ وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ جب حضرت کو کچھ افاقہ ہوا تو مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا، اپنا تعارف بتلایا اور مزاج پوچھا، تو مولانا اصغر علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جو بالکل بخار میں تپ رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، دیکھو میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، میرا دل کام کر رہا ہے، گردے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہاتھ پیر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے، بس ایک بخاری تو ہے، اتنی نعمتوں کے بیچ میں ایک بخاری تو ہے، تو ان نعمتوں پر اللہ کا بہت شکر ہے۔ یہ عام لوگوں کے حالات نہیں ہیں، عام لوگوں سے آپ ملیے، ہم بھی ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے بڑی تکلیف ہے، بس کیا بتائیں، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، کوئی ڈاکٹر بتا دو، اور ذرا آپ بھی دم کر دو، ذرا بہت تکلیف ہے، تکلیف کے مارے بہت پریشان ہے، درد ہے۔ دیکھیے یہ جو الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں نکل رہے ہیں، ہمارے جو ارادے ہیں یہ ارادے مبنی ہے دل پر، دل کے اندر جو ہوگا ارادہ اسی طرح بنے گا، اور ہمارے اعمال اور اقوال یہ تابع ہے ارادے کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے جو افعال ہیں، ہمارے جو اقوال ہیں، یہ تابع ہے ہمارے ارادے کے، اور جو ہمارے ارادے ہیں وہ تابع ہے ہمارے قلب کے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ قلب میں جو کچھ جیسا ہوگا ہمارا ارادہ بھی اسی طرح کا نکلے گا۔
اور جیسا ارادہ ہوگا ہمارے افعال اور ہمارے اقوال اسی طرح کے ظاہر ہوں گے، صادر ہوں گے۔ تو کسی کے منہ سے جو کچھ بھی نکلے اور کسی کے بدن سے جو اعمال صادر ہوں، اس میں اس کے دل کا دخل ہے۔ اگر دل کے اندر صفت صبر ہوگی، دل کے اندر صفت شکر ہوگی، دل کے اندر صفت زہد ہوگی، دل کے اندر صفت قناعت ہوگی، دل کے اندر صفت توکل، صفت رجا، صفت خشیت اور حب جاہ، حب مال، تکبر، ریا، نمود، شہرت، ان رذائل سے وہ خالی ہوگا، تو محترم بھائیوں اور دوستوں، پھر اس کے افعال سے جو کچھ صادر ہوں گے وہ مقبول ہوں گے، وہ مقبول ہوں گے، وہ خالص اللہ کے لیے ہوں گے۔ اور لوگوں میں اس کے اعمال کی مقبولیت دکھے گی، اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آئے گا۔ لیکن اگر دل صفات سے خالی ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت وہ حاصل نہیں کر پائے گا، مخلوق کے اندر بھی اس کی مقبولیت نہیں ہوگی اور اس کے اعمال میں نور بھی نظر نہیں آئے گا۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا خطبے میں پڑھا گیا تھا، انما الاعمال بالنیات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ مراد اخلاص ہے، اور یہ اخلاص یہ دل کا عمل ہے، یہ قلب کا عمل ہے۔ یہ دولت کسی کو یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی، بلکہ اس دولت کو محنت کر کے کمانا پڑتا ہے، ورنہ کیا ہے کہ آدمی پوری زندگی سمجھتا ہے کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، مگر وہ اعمال اللہ کے واسطے نہیں ہیں۔ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، وہ صدقہ ہی کر رہا ہے، وہ غریبوں کی مدد ہی کر رہا ہے، بالکل وہی اعمال کر رہا ہے جو عبادت والے اعمال ہیں، وہ عبادت والے اعمال ہیں، مگر نفس الامر میں عند اللہ وہ عبادت شمار نہیں کی جائے گی۔ اس مضمون کی بے شمار حدیثیں حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں جمع کر دی، اور آپ چاہیں تو منتخب احادیث کے اندر بھی اس مضمون کے بے شمار حدیثیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر دل اخلاص سے خالی ہے تو اعمال مقبول نہیں ہیں۔ پھر یہ اخلاص کیسے حاصل ہوگا؟ یہ اخلاص حاصل ہوگا بزرگان دین کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، ان کے پاس جا کر